جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ان پہلو میں سے گھر کی زندگی، کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، کس طرح کا برتاؤ کیا کرتے تھے، اس سے متعلق احادیث میں جو بیان ہے اس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی، گھر کی خواتین کو اکثر مردوں سے یہ شکایت ہوا کرتی ہے کہ ہمیں وقت نہیں دیا کرتے، سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں اور رات کو جب آفس سے آتے ہیں تو تھکے ہارے آتے ہیں، آ کے سو جاتے ہیں۔ تو بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھے، باتیں کریں، اور یہ بیوی کا حق بھی ہوتا ہے۔ ازدواجی زندگی کا مطلب ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا اور اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ تو اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ گھر کی کس طرح کی تھی اس کا بیان چل رہا تھا۔ گزشتہ درس میں ایک دو احادیث بیان ہوئی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے گھر والوں کے پاس جاتے، سب کو سلام کرتے، دعائیں کرتے، خیریت پوچھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھی کہ آپ کی ازواج مطہرات جو آپ کے نکاح میں تھیں وہ تقریباً 11 تک تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کسی ایک گھر میں گزارا کرتے تھے، اور آپ نے اپنے طور پر تمام ازواج مطہرات کے لیے باریاں مقرر کی ہوئی تھیں۔ تو یقینی بات ہے کہ ایک گھر میں رات گزارنے کے بعد صبح سارے گھر والوں کی خیریت لینا یہ ضروری ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھتے اشراق تک، اس کے بعد اشراق کے بعد اپنے تمام گھر والوں کے پاس جاتے باری باری، اور سب کو سلام کرتے اور دعا کرتے، خیریت پوچھتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں، سب کے الگ الگ حجرے تھے، اور سب کی خیریت پوچھتے۔ اور اس موقع پر آپ تھوڑی دیر سب کے ساتھ بیٹھتے، اتنا کہ اگر کسی نے کوئی کھانے کی چیز بنائی بھی ہوتی، مثال ہے شہد کا پانی وغیرہ، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں تو چائے بسکٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس موقع پر آپ بیٹھتے تھے اور ساتھ کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ اور تیسرے دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جس گھر میں آپ نے رات گزارنی ہوتی تھی تو وہاں آپ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے اور بقیہ تمام ازواج مطہرات کو اپنے اس حجرے میں بلا لیا کرتے، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ باتیں کرتے، دل لگی کرتے، خیریت لیتے، ہنسی مذاق کرتے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ تو یہ تین احادیث کی روشنی میں ہمیں معلوم چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو دن میں 3 دفعہ بھرپور ٹائم دیا کرتے تھے، برابر وقت دیا کرتے تھے۔ فجر کے بعد ویسے تو دن میں آنا جانا رہتا تھا، لیکن ایک گھر کی خاتون چاہتی ہیں کہ مجھے ساتھ بیٹھیں، کچھ دیر بات کریں، تو اس حوالے سے 3 موقع پر فجر کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد تمام ازواج مطہرات کو ایک گھر میں جمع فرما لیتے اور وہاں سب سے خیریت پوچھتے، اور اس موقع پر تھوڑی دل لگی بھی کرتے، یعنی گھر والوں کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ بیوی ہے، شوہر ہی اس کے ساتھ دل لگی کی باتیں کر سکتا ہے، اور شوہر ہی اس کے دل کو بہلا سکتا ہے،
اور بیوی اپنے دکھڑے اور اپنی دل کی بات شوہر سے ہی کر سکتی ہے، وہ کسی اور سے نہیں کرے گی۔ نیک سیرت، با پردہ، با حیا، اچھے گھرانے کی خواتین وہ اپنے دل کو شوہر سے ہی بہلایا کرتی ہیں۔ وہ گھر کی چار دیواری میں رہ کر شوہر کی خوشی سے ان کی خوشی ہے۔ اور اگر مرد اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دے اور اس کو وقت نہ دے، اس کے دکھ کو نہ سنے، اس کی تکلیف کو نہ پوچھے، تو یہ حقوق میں ناانصافی ہے، یہ حقوق کی ناقدری ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو مرد اپنی بیویوں کے ساتھ یا تو زیادتیاں کرتے ہیں یا ناانصافیاں کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں یا ان کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں، تو اس کے اثرات مرد کی زندگی پر اچھے نہیں پڑا کرتے۔ یا تو اس کے کام کاروبار میں نقصانات آئیں گے یا اس کی زندگیوں کو بیماریاں لگ جائیں گی جو اپنے گھر والوں کو ستاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مرد کہتے ہیں نا کہ میرے حقوق، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں، برابری ہے۔ جیسے تم اپنے حقوق کا دعویٰ کرتے ہو کہ میرے لیے کھانا نہیں بنایا، کپڑے تیار نہیں ہیں، اسی طرح عورت کے بھی حقوق ہیں مرد پر۔ اور ایک جگہ اللہ نے عورتوں کے بارے میں سفارش فرمائی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ عورت میں، بیوی میں تمہیں کوئی خرابی دکھے تو اس خرابی کو نظر انداز کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نظر انداز کر دو، کیونکہ اس کے علاوہ فیہ خیرن کثیرہ، اس کے اندر خوبیاں بہت ہیں۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک برائی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی کی بھی کوئی ایک برائی دکھ جائے تو اس برائی کو ہی ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ بس ایسا ہے، اس کی اچھائیوں سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ اور یہی حال گھر والوں کے ساتھ ہے کہ بیوی کی اگر کوئی برائی سامنے آ جائے گھر والوں کی، تو پھر وہی برائی سامنے ہوتی ہے، اس کی ساری اچھائیوں سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ مثال ہے، کھانا دینے میں دیر کر دی، رات کو کھانا دینے میں دیر کر دی، کپڑے استری کرنے میں دیر کر دی، تو اب ساری اچھائیاں کہ اس نے 10 سال سے خدمت کر رہی ہے وہ سب بھول جائیں گے، ایک دفعہ کے نہ دینے پر ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیویوں سے متعلق سفارش کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات میں عرض کروں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سفارش کسی کی نہیں کری کہ اس سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ یہ عورت ایک صنف نازک ہے جس کے اندر تھوڑی بہت خرابیاں ہوتی ہیں، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ سختی مت کرو۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عمل تھا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اپنے سے قریب کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ میں پیالے میں پانی پیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو پیالے میں کچھ پانی بچ جاتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لاؤ یہ پیالہ مجھے دو، اور بھی مجھ سے پوچھتے کہ تم نے کس جگہ سے پانی پیا ہے، میں بتاتی میں نے اس جگہ سے پانی پیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دیکھو عائشہ میں بھی وہیں سے پانی پی رہا ہوں، یعنی اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں وَأَنَا حَائِزٌ، یعنی میں ایام میں ہوتی تھی، جو عورت کے مخصوص ایام آتے ہیں ہر مہینے میں، میرے وہ ایام آئے ہوئے ہوتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے نا جہالت کی وجہ سے کہ اگر عورت کے مخصوص ایام آ جائیں جس میں وہ روزہ اور نماز نہیں پڑھ سکتی تو مرد اس سے گھن کھاتا ہے، اس کو اپنے سے دور کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہودیوں میں یہ تھا کہ جب عورت کے مخصوص ایام آتے تھے تو اس کو ایک کالی کوٹری نما کمرے میں ڈال دیتے تھے،
جتنے دن 5 دن 10 دن ایام میں رہتے تھے اس سے نہ ملتے تھے، اس کو کھانا بھی الگ دیتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں تھے، اس کو منحوس سمجھتے تھے عورت کو. اور جب عورت ان ایام سے پاک ہوتی تھی، غسل کر لیتی تھی، پھر اس کو قریب کرتے تھے. اسلام نے ہمیں دوسری تعلیم دی ہے، انصاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایام میں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں عائشہ میں یہاں سے پانی پیوں گا جہاں سے تم نے پانی پیا ہے. یہ دل لگی ہے، حوصلہ افزائی ہے، بیوی کو قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ محبت ہے جو عورت کا حق ہے. بھائی جب میاں بیوی اللہ کے نام پر جڑ گئے ہیں تو یہ محبت تو حلال ہے، اس میں محبت کا اظہار کرنا بھی ثواب ہے. اس میں کس بات کی شرمندگی، شرم؟ تو ایک طرح عائشہ فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر یہ معمول تھا کہ میرا دل رکھنے کے لیے میں پانی پیتی یا میں کسی پیالے میں کھانا کھاتی تو آپ بھی اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا یا پیا ہوتا. دوسرا حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار فرماتی تھیں، روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ، بخاری شریف کی روایت ہے، ان من نعم اللہ علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی وان اللہ جمع بین ریقی وریقہ عند موتہ. فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھ پر بہت بڑا انعام فرمایا، اور یہ انعام ایسا تھا جو کسی پر نہیں کیا اللہ نے، یعنی باقی بیویوں پر نہیں ہوا. اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو میرے گھر میں تھے، یعنی اس دن میری باری تھی، میرے حجرے میں تھے. 11 بیویاں تھیں، 11 حجرے بنے ہوئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی انتقال فرما گئے. ایک تو اس پر خوش ہوتی تھی کہ مجھے سعادت ملی کہ آخری خدمت میں نے انجام دی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کسی کے والدین ہوں اور آخری وقت ہو تو کسی بیٹے کو اگر خدمت کی سعادت مل جائے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ والدین جب دنیا سے جا رہے تھے تو ساری خدمت میں نے کری، دعائیں میں نے لی. تو عائشہ بھی اس پر خوش ہو رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے جانے کا وقت تھا تو وہ آخری ایام، آخری دن میرے گھر میں گزرے ہیں. اور فرماتی ہیں کہ اس سے بڑی سعادت مجھے یہ ملی کہ میرا تھوک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آخر میں ملا ہے. وہ کس طرح ملا؟ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی ران پر سر رکھ کر لیٹ جایا کرتے تھے. تو لیٹے ہوئے تھے، سامنے سے میرے بھانجے عبد الرحمن بن زبیر وہ آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، آخری ایام ہے جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. تو عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دیکھی تو آپ چاہت کی نظر سے دیکھنے لگے، یعنی چاہت سے مراد یہ چاہ رہے تھے کہ میں مسواک کروں، لیکن آپ کی صحت اتنی کمزور تھی کہ آپ ہاتھ سے بھی نہیں مسواک کر سکتے تھے، کمزوری بہت تھی، اور آپ زبان سے بھی نہیں بول پا رہے تھے کہ یہ مجھے مسواک کرنی ہے. جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو درس دے رہے ہیں کہ مسواک کا درس دے رہے ہیں کہ نہ آپ مسواک کو کر سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ مسواک کی خواہش کا اظہار زبان سے کر سکتے ہیں، لیکن بس عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں مسواک تھی اور دیکھے جا رہے تھے. حضرت عائشہ سمجھ گئیں. بیوی اور میاں بیوی کا جب تعلق گہرا ہوتا ہے تو بیوی سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے، شوہر سمجھتا ہے کہ میری بیوی کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ سمجھ گئیں اور کہا اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ کو مسواک کرنے کا دل چاہ رہا ہے. آپ نے فرمایا ہاں، زبان سے نہیں فرمایا کیونکہ کمزوری بہت زیادہ تھی، آخری وقت تھا. سر ہلا دیا، اپنا سر مبارک ہلایا کہ ہاں. حضرت عائشہ نے کیا کیا، جلدی سے مسواک لی حضرت عبداللہ بن زبیر سے، اور وہ مسواک بنی ہوئی نہیں تھی. تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ کمزوری بہت زیادہ ہے، دانتوں میں چبا نہیں سکتے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مسواک اپنے دانتوں میں چبائی تو کیا ہوا کہ میرا تھوک اس میں لگ گیا. میں نے خوب اچھی طرح اس کو چبائی، جب بالکل وہ نرم ہو گئی، برش بن گیا برش، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ میں رکھی اور میں نے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کر دی. تو فرماتی ہیں یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آخری وقت میں میرا تھوک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مل گیا.
اس پر خوشی کا اظہار کر رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ جس وقت آپ دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کی روح قبض ہو رہی تھی، جسم سے آپ کی روح نکالی جا رہی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے آئے ہوئے تھے آپ کی روح کو لینے کے لیے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا. یعنی جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو میرے سینے اور میری ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا اور ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم سے نکل رہی تھی. تو یہ حضرت عائشہ بطور فخر کے اور بطور خوشی کے بیان کر رہی ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اس طرح میرے پاس سے گئے ہیں. تو یہ تعلق کی بات ہے اپنی ازواج، اپنے گھر کی بیویوں سے، اپنی بیویوں سے، گھر والوں سے اس طرح کا برتاؤ کریں کہ وہ اپنی ہماری محبت کا اظہار کریں کہ میرے گھر والے مجھ سے محبت کرتے ہیں. شکوہ آج کل کی عورتیں شکایت کرتی ہیں بہت زیادہ. ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک ملنے والے تھے، انہوں نے گھر میں کھانے کی دعوت کری، حضرت تشریف لے گئے، کھانا اچھا بنا تھا تو حضرت کا مزاج تھا تعریف کرنے کا. تو حضرت نے اپنے ملنے والے سے کہا کہ بھائی اپنی گھر والی کو پردے کے پیچھے بلا لو، ہم کچھ تعریفی کلمات کہیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بلا لیتا ہوں. تو وہ پردے کے پیچھے ان خاتون آ گئیں جنہوں نے کھانا بنایا تھا، حضرت کے جو ملاقات کرنے والے تھے، ملنے والے تھے، اور حضرت نے تعریف کرنا شروع کری کہ تم نے اتنا اچھا کھانا بنایا ہے اور اتنا اچھا کھانا پکاتی ہو اور ہماری اتنی خدمت کری ہے اور بہت دعائیں دیں. تو وہ عورت رونے لگی. حضرت کو محسوس ہوا پردے کے پیچھے سے کہ سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. حضرت نے فرمایا ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید رو رہی ہیں. تو وہ عورت کہنے لگی حضرت میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ تقریباً 20 سال سے زندگی گزار رہی ہوں اور اسی طرح اچھے سے اچھے کھانے پکا کر دیتی ہوں. 20 سال میں اس نے میری کبھی تعریف نہیں کری، 20 سال میں اس نے میری کبھی خدمت کی، کھانے کی، پکائی کی تعریف نہیں کری. آج آپ زندگی میں پہلی دفعہ آپ کو کھانا دیا ہے، آپ تعریف کر رہے ہیں. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ تعریف اگر میرا شوہر کرتا تو کتنا اچھا لگتا. میرے شوہر نے آج تک میری کھانے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کی حوصلہ افزائی بھی کیا کرتے تھے کاموں پر. اس سلسلے میں آگے انشاءاللہ تذکرہ آئے گا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین.